رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم۔ میں نے ابھی جو آیت تلاوت کی یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے۔ حضرت زکریا اللہ کے نبی تھے اور اولاد نہیں تھی، انہوں نے اللہ سے اولاد مانگی۔ یہ عرض کرتے ہیں رب میرے پروردگار لا تذرنی فردن، مجھے اکیلا نہ چھوڑ، وانت خیر الوارثین، اور وارثوں میں سب سے بہتر تو آپ ہی ہیں۔ ایسی ہی ایک اور دعا بھی حضرت زکریا علیہ السلام کی قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ رب میرے پروردگار ہب لی، مجھے عطا فرما دے، من لدنک اپنی طرف سے، ذریۃ طیبہ بہت نیک اچھی صالح اولاد، بے شک تو دعائیں سننے والا ہے، قبول تو ہی کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ دونوں دعائیں ہیں اور ان کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بہت بڑھاپے کی عمر میں حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا، جو کہ خود اللہ کے نبی تھے۔ اور یہاں یہ بھی معلوم ہو کہ وہ حضرات جو بے اولاد ہیں ان کو ہم عام طور پہ یہی دو دعائیں بتاتے ہیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اور یہ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے اور آپ کے حواریوں نے، آپ کے پیروکاروں نے جو دعائیں مانگی ہیں ان میں سے کچھ قرآن مجید میں مذکور ہیں۔ ایک دعا یہ ہے ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لا چکے ہیں، ہم دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ دیں جو تصدیق کرنے والے ہیں اور تیرے دین کی گواہی دینے والے ہیں۔ تصدیق کرنے والے، گواہی دینے والے، مراد یہ ہے کہ لوگوں تک تیرا دین پہنچانے والے ہیں اور گواہ بننے والے ہیں کہ ہاں ہم نے فلاں فلاں تک اے اللہ تیرا دین پہنچا دیا۔ ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں میں ایک یہ دعا بھی ملتی ہے، انہیں یوں دعا مانگی ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے پروردگار ہم اس پوری ہدایت پر ایمان لا چکے ہیں جو آپ نے نازل فرمائی ہے، اور اے اللہ جو رسول آپ نے ہم پہ بھیجا ہے ہم اس کی مکمل پیروی اور اتباع کر رہے ہیں، فاکتبنا مع الشاہدین، ہم لوگوں کو ان میں شامل کر دیں جو اس کی شہادت دینے والے اور اس کی تصدیق کرنے والے ہیں اور جس دعوت کو لے کے اٹھنے والے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد ہم اصحاب کہف کی دعا لکھتے ہیں، آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ اصحاب کہف وہ لوگ تھے جو غار میں چھپ گئے۔ یہ بیچارے اہل حق تھے، اہل توحید تھے، ان کے زمانے میں شرک اور بت پرستی بہت عام ہو گئی۔ انہوں نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا، سمجھنے کی بجائے، ایمان لانے کی بجائے، توحید اور خالص دین اختیار کرنے کی بجائے وہ ان لوگوں کی جان کی دشمن ہو گئی۔ تو یہ بیچارے وہاں سے ہجرت کر کے ایک غار میں کچھ عرصے کے لیے چھپ گئے، اور وہاں جو چھپے تو اللہ نے ان کو لمبی نیند سلا دیا۔ جب یہ غار میں چھپے تو اس وقت انہوں نے ایک دعا کی، ربنا
آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے ہمارے پروردگار ہم کو خاص اپنی طرف سے رحمت کا سامان عطا فرما، خاص نظر کرم فرما دے، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہماری طرف سے اور اپنی طرف سے ہمارے لیے ہدایت کا خصوصی سامان عطا فرما دے کہ ہم زندگی گزاریں تو تیرے احکام کے مطابق گزاریں اور تیری نظر کرم ہم پہ مستقل باقی رہے۔ عزیزان گرامی، سورہ کہف میں یہ ہمیں دعا ملتی ہے، اور اس دعا کے ساتھ ہم اب ان دعاؤں کی طرف آتے ہیں جو قرآن مجید میں ہمیں ملتی ہیں، اور اس انداز میں ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے جو نیک بندے ہیں عباد الرحمن، وہ اس طرح سے دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ اور اس پیرائے میں اللہ تعالیٰ نے امت محمد یا علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کو دعا مانگنے کا اسلوب سکھا دیا۔ تو عباد الرحمن کی جو دعائیں ہیں، اللہ کے نیک بندوں کی دعائیں، وہ ہم اس وقت آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ بندے اللہ کے جو جہاد میں لگے ہوئے ہوں اور مد مقابل دشمن بہت مضبوط ہو، تو وہ یوں دعا مانگتے ہیں، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے پروردگار، ہمارے رب، ہمارے گناہ ہمیں بخش دے۔ گناہ نہیں چھوٹیں گے، گناہوں کی مغفرت نہیں ہوگی تو کام آگے جہاد کا کیسے ہوگا۔ واسرافنا فی امرنا، اور ہم نے اپنے اپنے کاموں میں جہاں جہاں حد سے گزر جانے کی کیفیت اختیار کی، اے اللہ وہ بھی معاف کر دے۔ وثبت اقدامنا، ہمیں ثابت قدمی عطا فرما دے، ہمارے پاؤں جما دے میدان جنگ میں، کسی کمزوری بزدلی کا ہم شکار نہ ہوں۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اور اہل کفر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما اور ہمیں ان پہ فتح نصیب فرما۔ ہم سورہ آل عمران کے آخر میں جو دعا پڑھتے ہیں، یہ بھی اللہ کے نیک بندوں کی، اولو الالباب کی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو عقل والے، سمجھ بوجھ والے، اہل فکر و دانش ہوتے ہیں، وہ مجھ سے یوں دعائیں مانگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اے ہمارے رب، تو نے اس کائنات کو بیکار اور بے مقصد نہیں بنایا ہے۔ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اسے بیکار اور بے مقصد سمجھ کے بے مقصد زندگی گزارتے چلے جائیں اور تیرے جہنم کا ایندھن بن جائیں۔ فقنا عذاب النار، نہیں، ہمیں اس سے بچا۔ ہم بے مقصد زندگی نہ گزارے، ہم با مقصد زندگی گزارے اور تیری کائنات کے مقصد کو سمجھے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اے ہمارے رب، بے شک آپ جسے دوزخ میں داخل کرتے ہیں اس کو واقعی رسوا کر دیا کرتے ہیں، اور ایسے بے انصافوں کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں۔ اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا کہ وہ ایمان لانے کی دعوت دے رہے تھے کہ لوگوں
اپنے پروردگار پر ایمان لے آؤ۔ ہم نے اس کی پکار کو قبول کیا، ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دیجئے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت عطا فرمائیے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں وہ کچھ عطا فرما دیں جن کا آپ نے پیغمبروں کی معرفت ہم سے وعدہ کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے روز رسوا نہ کریں، یقیناً آپ وعدہ کی خلافی نہیں کرتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم۔ ہم عباد الرحمن کی دعاؤں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ عباد الرحمن میں جو بہت ابھرے ہوئے لوگ ہیں، وہ ایک صنف ہے جسے قرآن مجید میں اولو الالباب کہا گیا ہے۔ عقل والے، سمجھ اور دانش والے لوگ، اہل حکمت۔ یہ میں نے سورہ آل عمران کی آیات تلاوت کی ہیں جن میں اولو الالباب کی تعریف کی گئی ہے۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ رات اور دن کے آنے جانے میں، آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں کچھ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل والے۔ ان عقل والوں کا مزاج کیا ہوتا ہے، طبیعت کیا ہوتی ہے؟ دو باتیں، ایک ذکر اور ایک فکر۔ پہلی بات، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، لیٹے ہوں، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہتے۔ گفتگو کسی سے ہو، تیرا دھیان رہتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے سلسلہ تکلم کا، اور جب تیرا ذکر چھڑ گیا، صبح مہک اٹھی، جب تیرا غم جگا لیا، شام مچل گئی۔ ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحے اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت تھی۔ حدیث میں آتا ہے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ کل احیانہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ تو فرمایا اولو الالباب کا شیوا یہ ہے کہ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ہر عالم میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور دوسری بات، وَيَتَفَكَّرُونَ، فکر کرتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، بے فکرے لوگ نہیں ہوتے ہیں۔ بہت سوچ سمجھ دانش رکھنے والے متفکر لوگ ہوتے ہیں، اور سوچتے کس میں ہے، اس بات پہ نہیں کہ کل کیا پکانا ہے اور کل کتنے پیسے کمانے ہیں۔ یہ بہت ثانوی باتیں ہیں ان کے لیے۔ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے بارے میں سوچتے ہیں۔ سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں، ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے۔ اللہ کی خلاقی پہ غور کرتے رہتے ہیں، اور جب خوب سوچتے ہیں تو اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے پروردگار، تو نے کسی چیز کو بھی بیکار، بے مقصد، عبث پیدا نہیں کیا ہے۔ ہر چیز بہت مقصد کے ساتھ کسی نظام کا بہت بڑا حصہ بن کے پیدا ہوئی ہے، اور ہم جو بنے ہیں، ہم بھی اس کائنات میں بغیر مقصد کے پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ اگر یہ کوہ دمن اور یہ صحرا، یہ دریا، اگر یہ بے مقصد نہیں ہے، اگر یہ سیارگان، یہ چاند، یہ سورج، اگر یہ بے مقصد نہیں ہے، تو انسان تو اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے، وہ بے مقصد کیسے ہو سکتا ہے؟
تو اے اللہ جس طرح تو نے پوری کائنات کو بے مقصد نہیں بنایا ہے، ایسے ہی مجھے بھی بے مقصد نہیں بنایا ہے۔ اے اللہ تو میرا مقصد زندگی مجھے سجھا دے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، تاکہ میں دوزخ کا ایندھن نہ بنوں۔ فقنا عذاب النار، ہمیں دوزخ کے عذاب سے تو بچا لے۔ یہ اہل اللہ کی شان ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، ایک بدو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے بڑا سخت سوال کیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، ان شرائع الاسلام قد کثرت علی فاخبرنی بشیء نتشبث به۔ کہتے یا رسول اللہ، یہ جو اسلام کی احکام ہیں یہ بہت زیادہ ہے، مجھ سے نہیں ان پہ عمل ہوتا۔ کثرت علی، یہ مجھے بہت زیادہ لگتے ہیں، میرے بس کی بات نہیں ہے میں سب پہ پورا اتروں۔ فاخبرنی بشیء، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایک چیز بتا دیں، اتشبث بہ، اس کو دانتوں سے پکڑ لوں، پکا اس کو میں اپنا لوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، قال لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ۔ تو دیکھ پھر ایک کام کر کہ ہر وقت تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ وہ جو جگر مراد آبادی نے کہا، نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیرے فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے۔ اور دخل ہے اس کو بہت کچھ میرے تڑپانے میں، وہ جو لذت ہے تیرے نام کے دہرانے میں۔ تو اولو الالباب دیکھنے میں بڑے دیوانے لگتے ہیں۔ وہ حفیظ جالندھری نے کہا کہ مستوں پہ انگلیاں نہ اٹھاؤ بہار میں، دیکھو تو ہوش بھی ہے کسی ہوشیار میں۔ بڑے بڑے ہوشیار ان کے سامنے بے ہوش ہوتے ہیں، دیکھنے میں بڑے بھولے بھالے لگتے ہیں، لیکن یہ بہت اہل دانش۔ حضور اکرم سے فرمایا کہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرتے رہا کرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے۔ تو جو اہل اللہ ہیں، عباد الرحمن ہیں، ہم ان کی دعاؤں کا ذکر کرتے کرتے اچانک خیال آ گیا کہ ان کی جو قرآن میں دو صفتیں بیان کی گئی ہیں ان کا ذکر بھی کر دیں۔ ایک صفت ذکر ہے اور ایک فکر ہے۔ دیکھیے علامہ کیا کہتے ہیں کہ جو ذکر کی گرمی سے سورج کی طرح روشن، جو فکر کی سرعت میں بجلی سے زیادہ تیز، یہ مومن کی شان ہوتی ہے۔ اور یہ غور و فکر کرتے ہیں، یہ کائنات کے اسرار سمیٹتے ہیں۔ یہ صرف قرآن اور حدیث اور فقہ صرف یہاں تک محدود نہیں رہتے ہیں، بلکہ ان کی علم کی وسعتیں اور ان کے ادراک کے افق یزداں بکمن داور، اے ہمت مردانہ، یہ بہت دور تک جاتے ہیں۔ اور کائنات کا علم ان کی وراثت ہوتی ہے، اس لیے قرآن مجید میں کہا من یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، یؤت الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں حکمت عطا فرما دیتے ہیں، دانائی، اور جسے دانائی، بھلائی، دانش، علم، ادراک، معرفت، عرفان جسے عطا ہو گیا اس کو خیر کثیر عطا ہو گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة نعيم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم۔
یہ آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اور اس دعا میں وہ اللہ تعالی سے حکمت مانگ رہے ہیں، علم و حکمت، تدبر، دانائی اور اللہ کا حقیقی قرب۔ آیت اس دعا کا ترجمہ یہ ہے، رب ہب لی حکما، میرے پروردگار مجھے علم و حکمت عطا فرما۔ حکم اصل میں نظام کو بھی کہتے ہیں، ایک ایسا نظام چلانے کی حکمت عطا فرما جو نظام تیری تعلیمات اور تیری رضا کے مطابق ہو۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما دے۔ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، بنی اسرائیل، اور سچی بات یہ ہے بنی اسماعیل سب کے دادا ہیں، اور انبیاء میں آپ کا ایک انتہائی بلند مقام ہے، اولو العزم رسولوں میں سے ہے۔ اور دیکھیے اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں، اے اللہ مجھے نیک لوگوں میں شامل کر دے۔ یہ ایک عاجزی ہے بھائی۔ پروٹوکول یہ ہوتا ہے کہ صالحین، لیکن قرآن مجید میں ہے الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، صالحین اس سے بلند رتبہ، شہداء اس سے بلند رتبہ، صدیقین اس سے بلند رتبہ، انبیاء اس سے بلند رتبہ، رسل اس سے بلند رتبہ، اولو العزم من الرسل، اولو العزم رسول ہیں۔ اور دیکھیے اپنے آپ کو کہاں کھڑا کر رہے ہیں، اور عاجزی کی انتہا یہ ہے کہ اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور مجھے آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے سچائی کی زبان بنا دے، ایک حوالہ بنا دے صدق کا۔ وَاجْعَلْ لِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ نَعِيمٍ، اور مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جو تیری جنت کے حقیقی وارث اور مستحق ہوں۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور وہ دن جو قیامت کا دن جس میں کہ تو لوگوں کو پھر سے زندہ کرے گا، اے اللہ تو اس دن مجھے پوری انسانیت کے سامنے رسوا نہ کر دینا۔ یہاں تو میں اولو العزم رسول ہوں، جد الانبیاء ہوں، اور وہاں کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے کسی غصے اور غضب کی لپیٹ میں آ جاؤں۔ اے اللہ تو سب لوگوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کر دینا۔ ہاں، یوم لا ینفع مال ولا بنون، ہم جانتے ہیں وہ ایسا دن ہوگا جس دن نہ تو مال نفع دیں گے اور نہ اولاد بیٹے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، ہاں وہی اس دن کامیاب ہوگا جو اللہ کے حضور ایک قلب سلیم لے کے آ جائے گا، سلامتی والا دن، اللہ کے حضور جھکنے والا، اللہ کے ساتھ محبت رکھنے والا اور اللہ کے حضور میں گڑ گڑانے والا دل، قلب سلیم لے کے جو اللہ کے حضور آئے گا، بس وہی کامیاب ہوگا۔ عزیزان گرامی، ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور دعا بھی آپ کے سامنے پڑھتے ہیں، بہت مختصر دعا ہے، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے نیک بندوں میں سے ایک بیٹا دے دے، بیٹا دے دے جو نیک بندوں میں شامل ہونے والا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غالباً 90 برس کے قریب جا کے پہلا بیٹا نصیب ہوا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، جس کی قربانی کا واقعہ پیش آیا اور خواب میں دیکھا اور ان کو قربانی کے لیے تیار ہو گئے اور چھری چلانے لگے تو اللہ تعالیٰ فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے تو خواب کو سچ کر دکھایا، تو سچ مچ ذبح کرنے پہ اتر آیا، بس تیری قربانی ہو گئی۔ اور فرماتے ہوا فدیناہ بذبح عظیم، ہم نے ابراہیم کو ذبح عظیم کا فدیہ عطا کر دیا اور اس کے اجر عطا فرما دیا، اور اس کی قربانی کو ہم نے پوری دنیا بھر کے لیے، آئندہ تمام انسانیت کے لیے ایک لسان صدق بنا دیا، سچائی کی زبان، ایک مثال، ایک آئیڈیل بنا دیا۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں آپ کے سامنے پڑھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پلے اور بڑھے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے ڈر سے ہی فرعون نے اپنی قوم کے بچوں کو، بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرنا شروع کیا، اور جہاں کوئی بچہ، نر بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو ذبح کروا دیتا تھا، ہاں مادہ بچوں کو، لڑکیوں کو زندہ، تاکہ وہ خدمت کریں اور لونڈیوں کا کام دیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں بھیج دیا، وہیں پرورش دی۔ اب جو بڑے ہو گئے تو اپنی آنکھوں سے ظلم دیکھا کہ فرعون کی قوم ان کی قوم پہ کس طرح سے ظلم کرتی ہے۔ ایک جگہ فرعون کی قوم کا آدمی قبطی ان کی قوم کے آدمی بنی اسرائیل سے لڑ رہا تھا، وہ چھڑاتے ہاتھ مار دیا، ایک وہ قبطی مار گیا بیچارہ، ہم نبی کا ہاتھ تھا۔ تو وہ اب بیچارے وہ دیکھا کہ رہی ہے کیا ہو گیا مجھ سے، تو وہاں سے بھاگے، پتہ چل گیا لوگوں کو، وہاں سے بھاگے اور مدین آن پہنچے، اور یہاں آ کے بالکل بے سر و سامانی کے عالم میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے پروردگار اس وقت تو جو بھی مجھ پہ خیر نازل فرما دے، بھوکا ہوں غذا عطا فرما دے، پیاسا ہوں پانی عطا فرما دے، بے سہارا ہوں، بے در اور بے گھر ہوں، رہنے کو گھر اور در دے دے، تو جو کچھ بھی مجھے، جو نعمت بھی اس بے سر و سامانی کے عالم میں تو مجھے عطا فرمائے، اے میرے پروردگار میں اس کا سچ مچ محتاج ہوں، تو عطا فرما دے۔ عزیزان گرامی، عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ بے روزگار ہوں وہ اگر یہ دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت اچھا روزگار عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ حضرت ابراہیم کی جو دعا میں نے پڑھی تھی، رب حب لی من الصالحین، یہ اولاد کے لیے پڑھی جاتی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم۔ یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی دعا ہے، مہاجرین اور انصار کی، ایک دوسرے کے لیے دعائے خیر بھی کرتے ہیں اور اللہ سے ایک دوسرے کے لیے محبت مانگتے ہیں۔ یہ الفاظ یوں ہیں، ربنا اغفر لنا، اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے، ولی اخواننا، اور ہمارے تمام بھائیوں کو بخش دے،
الذین سبقونا بالایمان، جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اللہ ان کو بھی بخش دے۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور اے اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی جتنے لوگ بھی ایمان لا چکے ہیں، ان اہل ایمان میں سے کسی کے لیے بھی اے اللہ ہمارے دل میں کوئی کینہ نہ آنے دے، ہم سب سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے پروردگار تو خود بہت محبت کرنے والا اور رحمتیں لٹانے والا ہے، ہمیں بھی محبت کرنے والا بنا دے۔ اس کے بعد عزیزان گرامی، اللہ کے بندوں کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے ہمارے رب ہدایت عطا فرمانے کے بعد تو ہمارے دلوں کو کسی ٹیڑھ میں مبتلا نہ کر، اور ہمیں اپنی طرف سے خاص رحمت کا سزاوار بنا دے، نظر کرم فرما دے، بے شک تو ہی بہت بڑی عطا کرنے والا ہے۔ اور ایسے ہی عزیزان گرامی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دعا سورہ احقاف میں اللہ کے بندوں کی ہے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین، اے میرے پروردگار مجھے دائماً یہ توفیق عطا فرمائے رکھ کہ وہ نعمتیں جو تو مجھ پہ نچھاور کرتا ہے میں ان نعمتوں کی قدردانی کرتا رہوں اور ان کا صحیح صحیح شکر ادا کرتا رہوں، اور ہاں ان نعمتوں کا بھی شکر ادا کروں جو تو نے میرے والدین پہ برسائی ہیں، اور یہ ان اعمل صالحا ترضاہ، اور مجھے توفیق عطا فرمائے رکھ کہ میں ایسے کام کرتا رہوں جو نیک کام ہوں اور تیری خوشنودی اور رضا کا باعث ہوں۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور اے اللہ میری اولاد میں بھی درستگی، اصلاح اور ہدایت کی صورت پیدا فرمائے رکھ۔ انی تبت الیک، اے میرے آقا میں تیرے حضور رجوع ہو رہا ہوں، وانی من المسلمین، اور میں تیرا اطاعت گزار بندہ بننے لگا ہوں، تو مجھے توفیق عطا فرما کہ میں سچ مچ اطاعت گزار بن جاؤں۔ عزیزان گرامی، اللہ کے عبادت گزار بندوں کی بہت سی دعائیں ہیں، ان میں ایک دعا یہ بھی ہے، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے ہمارے پروردگار تو ہمیں ظالم قوم کا ساتھی نہ بنا۔ اگر کوئی قوم ظالم ہے، گناہگار ہے، تیری بغاوت کر رہی ہے تو ہمیں ان سے علیحدہ کر دے اور ہمیں اپنے راستے پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ایسے ہی عباد الرحمن کی ایک دعا یہ بھی ہے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما، اے ہمارے پروردگار ہم سے جہنم کا عذاب دور فرما دے، اس لیے کہ جہنم کا عذاب بہت بڑی تباہی ہے، بربادی ہے، اور جہنم ایک بہت بری جگہ اور برا ٹھکانہ ہے، تو ہمیں اس سے بچائے رکھ۔ عباد الرحمن کی دعا میں ایک خوبصورت دعا جس میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور رحمت مانگی گئی وہ یوں ہے، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، اے ہمارے رب ہم ایمان لا چکے، تو ہمارے گناہ ہمیں بخش دے، تو ہم پہ رحم فرما کہ تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ عزیزان گرامی اگر غور فرمائیں تو یہ صیغہ جمع میں وہی دعا ہے
جو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی کہ قل، اے نبی آپ یوں کہیے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، میرے پروردگار مجھے بخش دے، رحم فرما، تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ یہ دعا بالکل وہی کی وہی ہے، لیکن صیغہ جمع میں ہے۔ اور اللہ کے بندوں کی ایک دعا اور بہت خوبصورت دعا، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اے ہمارے پروردگار، ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، ہمیں اپنی بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ بیویاں ہوں تو وہ بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں، اولاد ہوں، بیٹے بیٹیاں ہوں، وہ بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں۔ وجعلنا للمتقین اماما، اور ہم سب کو، مجھے، میری بیوی کو، میرے بچوں کو پرہیزگار لوگوں کا امام بنا دے۔ پرہیزگار ہی نہیں بلکہ پرہیزگاروں کی بھی امامت کرنے والا، پرہیزگاری پھیلانے والا، دین کی دعوت کو لے کے اٹھنے والا بنا دے۔ اور عزیزان گرامی، یہ اصل میں دعا جو ہے یہ اللہ کی ایک بہت بڑی عنایت ہے اور بہت بڑی رحمت ہے۔ میں نے ذاتی طور پہ دیکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز زبردستی دینا چاہتے ہیں تو منہ سے وہ دعائیہ کلمات جاری فرما دیتے ہیں جو ہماری سمجھ سے بھی بلند ہوتے ہیں، اور وہ ایک خاص چیز ہم مانگنے لگ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا کرنے لگ جاتے ہیں۔ مگر عزیزان گرامی، دعاؤں کے سلسلے میں ایک اہم بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جنتر منتر ہوں، یہ صرف الفاظ ہوں کہ ان کی جلدی منہ سے ادا کر دیا جائے یا ان کی کوئی گنتی پوری کر لی جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ انہیں بہت غور و فکر کر کے سوچ سمجھ کے ادا کرنا چاہیے، اور یوں گڑ گڑاتے ہوئے جیسے کہ سچ مچ کا کوئی فقیر، اور بعض فقیر بڑے سخت ہوتے ہیں، آپ کا لاکھ جی چاہے کہ اس سے جان چھوٹے، وہ جان چھوڑتے نہیں، کچھ نہ کچھ لے کے ہی جاتے ہیں۔ بالکل وہ رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن اللہ یحب الملحین فی الدعاء، اللہ تعالیٰ اصرار کر کے دعا مانگنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اور آخر میں ایک بات عرض کر دوں، بعض دفعے جذبات تو ہوتے ہیں لیکن الفاظ جذبات کا ساتھ نہیں دے رہے ہوتے، تو ایک بھکاری کا روپ بنا لیں اور صرف یوں ہاتھ کر کے بیٹھے رہیں، جتنی دیر ہاتھ پھیلا کے بیٹھے رہ سکتے ہیں بیٹھے رہیں، اور دل میں یہ خیال ہو کہ اے اللہ مجھے تو مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے تو دینا آتا ہے، مجھے تو معلوم نہیں کہ میں کیا مانگوں، تو جانتا ہے کہ میری ضرورت کیا ہے۔ بس یہی دھیان اگر رہے اور یوں ایک بھکاری کی طرح سے آپ خاموشی سے ہاتھ پھیلا کے بھی بیٹھے رہیں گے تو دیکھ لیں گے کہ اس کی رحمت کس طرح سے جوش میں آتی ہے۔ اس کو تو دینے کا بہانہ چاہیے، وہ بہانہ کسی نہ کسی طرح سے دے دینا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان گرامی، ہم ان دعاؤں کا مطالعہ کر رہے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو رنج و الم اور مصیبت کے اوقات میں سکھائیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جب کسی رنج و غلم میں مبتلا ہوتے تو آپ اللہ تعالیٰ سے
یوں دعا کرتے، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب العرش ورب العرش الکریم۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ آسمانوں اور زمینوں کا پالنہار ہے اور عرش بزرگ کا، عرش عظیم کا رب ہے۔ جامع ترمذی میں بھی ہمیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ملتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بے چینی اور اضطراب و الم میں گر جاتے تو اللہ کے حضور یوں فریاد کرتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے وہ ذات گرامی جو زندہ ہے اور زندگی دینے والا ہے، جو خود قائم ہے اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، میں تیری رحمت کے وساطت سے تیرے حضور فریاد کرتا ہوں۔ اور اسی طرح سے جامع ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ملتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی فکر یا پریشانی لاحق ہوتی تو آپ آسمان کی جانب سر مبارک کرتے اور یوں کہتے، سبحان اللہ العظیم، پاک اور بے عیب ہے وہ ذات گرامی جو برتر اور بزرگ ہے۔ اور جب اس میں انہماک پڑ جاتا تو پھر صرف یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم کا آپ ورد فرماتے۔ سنن ابی داؤد میں یہ حدیث ملتی ہے کہ حضرت ابو بکر بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مصیبت زدہ انسان کی التجائیں یوں ہوا کرتی ہیں، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ یہ نسائی، احمد، ابن حبان، طبرانی، حاکم اور ذہبی میں یہ حدیث ملتی ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، الہی میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، تو مجھے ایک لمحہ کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر، تو خود ہی میرے تمام کام درست فرما دے، انہیں ٹھیک کر دے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سنن ابی داؤد میں اسماء بنت عمیس کی روایت سے یہ حدیث ملتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ کیا میں تجھے ایسے بول نہ بتا دوں جو تم درد و غم میں پکارا کرو؟ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم یوں کہا کرو، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ، صرف اللہ میرا رب ہے، میں اس کے حضور کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ کلمات 7 مرتبے پڑھا کرو۔ ترمذی میں اور یہ روایت ملتی ہے، سعد بن ابی وقاص اس کی روایت کرتے ہیں۔ اور ہاں، وہ یوں کہتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام نے جو دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا بھی ایسی ہے جو تکلیف میں، رنج میں، غم میں پڑھی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے غم و اندوہ سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے کہ حضرت یونس کے بارے میں بھی فرمایا، فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، ہم نے اس کی دعا کو سن لیا، اس کو غم سے نجات دے دی، اور اس طرح سے جو بھی دعا مانگے ہم اس کو نجات دے دیا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، صحیح ابن حبان میں اور مسند احمد بن حنبل میں یہ حدیث ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کو بھی کوئی دکھ، تکلیف یا رنج پہنچے اور وہ یہ دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کے رنج کو، غم کو مسرت میں اور خوشی میں بدل دیتے ہیں۔
اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناسیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور بصری وجلاء حزنی وذهاب ہمی۔ یہ حدیث مسند احمد اور سنن بزار اور صحیح ابن حبان اور مستدرک حاکم میں ملی۔ اے اللہ، میں تیرا بندہ ہوں، غلام ہوں، میں تیرے ایک بندے کا بیٹا ہوں اور تیری ایک عاجز بندی کا لونڈی کا بیٹا ہوں۔ تیرے ہی قبضہ قدرت میں میری پیشانی ہے، تیرا حکم مجھ پہ نافذ ہوتا ہے اور میرے ہر معاملے میں تیرا فیصلہ عین عدل کے مطابق ہے۔ میں تجھ سے تیرے ہر اس نام کا واسطہ دے کر جس سے تو نے اپنی ذات کو موسوم فرمایا یا اپنی کتاب میں نازل کیا یا اپنی کسی مخلوق کو عطا فرمایا یا اپنے خزانہ غیب ہی میں اسے مستور رہنے دیا، میں تجھ سے یہ بھیک مانگتا ہوں، سوال کرتا ہوں کہ قرآن پاک کو میرے دل کی بہار، میری آنکھوں کی روشنی، میرے غم کی کشود اور میرے رنج کا مداوا بنا دے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم یہ دعا یاد کر لیں؟ آپ نے فرمایا کہ جو شخص بھی اس دعا کو سنے وہ ضرور اسے سیکھے اور اسے یاد کر لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز، خواہ جوتے کے تسمے کی بھی نقصان کی صورت ہو، تم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرو کہ ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرما رہے تھے کہ جس انسان پر مصیبت آن پڑے اور وہ یہ دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے مصیبت کا اجر بھی عطا فرما دیتے ہیں اور جو چیز اس سے چھن گئی اس سے بہتر چیز، اس کا نعم البدل عطا فرما دیتے ہیں۔ دعا یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ ہم اللہ ہی کے ہیں، اسی کا مال ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں۔ اے اللہ، یہ جو مصیبت مجھ پہ آن پڑی تو مجھے اس کا اجر عطا فرما، اور جو چیز چھن گئی اس سے بہتر یعنی نعم البدل اس کا عطا فرما۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضور نے مجھے یہ دعا تلقین کی تو میں حیران رہ گئی کہ کیا میرے خاوند ابو سلمہ سے بھی کوئی بہتر انسان ہو سکتا ہے جو مجھے ملے گا اس کا نعم البدل؟ تو کہتی ہیں کہ واقع ہوا کہ جب میں نے یہ دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے خاوند ابو سلمہ سے بہتر خاوند یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما دیے۔ عزیزان گرامی، ہم دیکھتے ہیں کہ رنج و غم کے اذکار میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بے حد اہم دعا ہمیں ارشاد فرمائی۔ کتاب ابن سنی میں یہ روایت حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص
آیت الکرسی اور سورہ البقرہ کی آخری 3 آیتیں، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے لے کے آخر تک پڑھا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور فرما دیں گے اور اس کی مدد فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا کی جو سب سے بڑی حقیقت ہے اور تلخ حقیقت ہے، وہ انسانی زندگی کے مصائب، مشاکل، رنج، غم اور خوف ہے۔ اسی لیے میں زیادہ زور ان اذکار پہ دے رہا ہوں جو ان مواقع پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو سکھائے ہیں۔ مثلا بے روزگاری ایک بہت بڑا علم ہے، تکلیف دہ بات ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی دعا فرمائی۔ حضرت عمران بن حسین روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے والد حضرت حسین سے یوں ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایسی دعا سکھاتا ہوں جو تمہارے دین و دنیا کی فلاح کے لیے کافی ہوگی۔ اللہم الہمنی رشدی وَأَعِذْنِي من شر نفسی۔ اے اللہ مجھے الہام فرما دے، میرے دل میں ڈال دے کہ میرے حق میں کون سی چیز بہتر ہے، میں کیا راستہ اختیار کروں، اور مجھے میرے نفس کے شر سے بچائے رکھ۔ اسی سلسلے میں جو دعا سب سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی جاتی ہے وہ قرآن مجید کی دعا ہے، اور حج میں بھی سب سے زیادہ یہی دعا مانگی جاتی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اس دنیا میں بھی خیر و بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی خیر و بھلائی، حسین زندگی عطا فرما، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ یہ رزق کی فراخی اور افلاس کو دور کرنے کے لیے ایک اور دعا بھی عرض کیے دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص استغفار کو، یعنی اللہ سے بخشش مانگنے کے عمل کو اپنا دائمی وظیفہ بنا لے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے نجات اور ہر تنگی سے رہائی بخشیں گے، اور اسے ایسے طریقے سے روزی پہنچائیں گے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اور اس میں خصوصی استغفار بھی لکھ دیا انہوں نے کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ میں بخشش مانگتا ہوں اللہ سے کہ اس اللہ کے سوا، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو زندہ ہے، زندگی دینے والا ہے، قائم ہے، قائم رکھنے والا ہے، اور میں اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ اصل میں ہم نے سورہ نوح میں بھی پڑھا وَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ حضرت نوح کہتے ہیں کہ اے اللہ، میں نے اپنی امت کے لوگوں کو بہت سمجھایا کہ اپنے پروردگار سے استغفار کرو، انہو کان غفارا، وہ پروردگار بہت بخشنے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پہ تمہارا ڈراؤٹ اور تمہاری خشک سالی دور کر دے گا اور موسلادھار بارش تم پہ برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں بے حد حساب مال اور بیٹے اور اولاد دے گا، یمددکم باموال ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، تمہارے لیے باغ ہی باغ بنا دے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا اسی دنیا میں۔ تو معلوم ہوا کہ اگر استغفار کو ہم لازم پکڑ لیں اور اللہ سے معافی مانگتے رہیں تو یہ افلاس کا، بے روزگاری کا مسئلہ جو ہے حل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگوں پہ بہت زیادہ قرض چڑھ جاتا ہے تو اس کے لیے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
وظیفہ ارشاد فرمایا۔ ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کے پاس ایک غلام آیا جو آزاد ہونے کے لیے مکاتبت کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میں مکاتبت کا معاوضہ ادا کرنے سے عاجز آ رہا ہوں، آپ میری مدد فرمائیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ دعا کیوں نہ بتا دوں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمائی اور سکھائی۔ اگر تم پر جبل احد کے برابر بھی قرض ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے ادا فرما دیں گے۔ اس نے کہا کہ مجھے ضرور سکھائیے۔ تو آپ نے یہ دعا سکھائی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ مجھے اپنا رزق حلال عطا فرما اس طرح کہ حرام روزی سے بچ جاؤں، اور اپنا فضل و کرم مجھے اتنا عطا فرما کہ تیرے سوا ہر ایک کی مہربانی کی مجھے ضرورت نہ رہے۔ عزیزان گرامی، اسی کے ساتھ ہی ایک اہم مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بہت اہم چیز ہے وہ گم ہو گئی، اس کا کیا طریقہ ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی طریقہ فرما دیا۔ علی بن عینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سفیان سے یوں روایت کی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ تھا کہ کسی شخص کی کوئی چیز گم ہو جاتی تو اسے یہ دعا پڑھنے کی ہدایت کرتے تھے۔ بعض دفعہ یہ دعا مانگی جا سکتی ہے، اور بہتر یہ کہ 2 نفل نماز پڑھ کے یہ دعا مانگ لی جائے۔ اللہم رب الضالہ ہادی الضالہ تہدی من الضلالہ رد علی ضالتی بقدرتک وسلطانک فإنہا من عطائک وفضلک۔ اے اللہ، اے گم شدہ چیز کے مالک، اے گم کردہ راہ کو ہدایت دینے والے، تو ہی ہے جو گمراہی سے ہر ایک کو راہ راست پر لاتا ہے۔ میری گمشدہ چیز اپنی طاقت، اپنے اختیار و اقتدار کے زور سے مجھے لوٹا دے۔ یہ تیری ہی دی ہوئی چیز، تیرا ہی عطیہ ہے، اور تیرے ہی فضل و انعام سے مجھے ملی تھی، گم ہو گئی، واپس کر دے۔ ایسے کرنے سے چیز دوبارہ مل جاتی ہے۔ ذرا تجربہ کر کے دیکھیں، میرا تو تجربہ ہے۔ اچھا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان کسی نعمت کو دیکھتا ہے اور نظر بد لگ جاتی ہے، کسی اور کی، بعض دفعہ اپنی نظر بد بھی لگ جاتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم کسی نعمت کو دیکھو تو یوں کہا کرو، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ یہ اللہ کی عنایت ہے، اللہ نے یہی چاہا ہے کہ مجھے عطا فرمائے۔ اللہ کے سوا کوئی اور طاقت نہیں جو عطا فرمانے والی ہو یا چھیننے والی۔ اور اسی طرح سے اگر یہ اندیشہ ہو کہ نظر بد لگ جائے گی تو یوں حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ خطرہ ہو کہ اس کی اپنی نظر بد لگ جائے گی یا کسی اور کی، تو اسے چاہیے کہ کسی اچھی چیز کو جب دیکھے تو یوں کہے، اللہم بارک لنا فی، اے اللہ اس چیز میں ہمارے لیے برکت عطا فرما۔ یہ حدیث سنن نسائی میں ہے۔ اور عزیزان گرامی، ایک بہت اہم حدیث، اللہ نہ کرے کسی شخص کو بہت تکلیف ہو، عارضہ ہو، بیماری ہو، اور آپ اس کو دیکھیں اور کانپ اٹھیں اور آپ چاہیں کہ اے اللہ مجھے اس بیماری سے نجات دیے رکھ، تو اگر آپ یہ دعا پڑھ لیں، مانگ لیں، تو اللہ تعالیٰ پوری زندگی اس بیماری سے آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی شخص کو مصیبت میں گرفتار دیکھو تو یہ دعا پڑھا کرو، اس دعا کی برکت سے تم اس بیماری سے
اور مصیبت سے ہمیشہ ہمیش محفوظ رہو گے۔ دعا ہے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اللہ کی تعریف ہے اور اس کا شکر ہے جس نے مجھے اس بیماری اور مصیبت سے عافیت میں رکھا جس میں اے بندے تو مبتلا ہو گیا، اور اللہ نے اپنے بہت سی مخلوقات پر مجھے بہت نمایاں فضیلت بخشی۔ اس پہ اللہ کا شکر ہے اور حمد ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی بری چیز دیکھنے میں آ جائے تو حضرت عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ یوں دعا مانگی جائے، اللہم لا یأتی الحسنات الا انت ولا یذہب بالسیئات الا انت ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے اللہ تو ہی اچھائیاں عطا فرمانے والا اور تو ہی برائیوں کو دفع کرنے والا ہے، کوئی تدبیر اور کوئی قوت تیرے بغیر یعنی اللہ کے بغیر کارگر نہیں۔ یہ حدیث ابو داؤد میں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔